السلام علیکم، میں ہوں ہمارا افتخار اور سوچتا پاکستان میں خوش آمدید۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب موجود ہیں، جن کا جو تعارف ہے وہ میں نہیں سمجھتی کہ وہ کسی تعارف کے محتاج ہیں۔ آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور اسپیسیفکلی پاکستان کی تاریخ کے اوپر آپ کا بہت زیادہ کام ہے۔ پنجاب پر، پارٹیشن پر آپ کا کام جو ہے وہ کتابوں کی صورت میں موجود ہے، آپ دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں اس کو۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ جی میں بالکل امارا ٹھیک جی؟ سر، آپ ٹھیک ہیں؟ جی مہربانی، شکریہ۔ بہت شکریہ سر آج آپ کے وقت دینے کا۔ مائی پلیجر ایز آلویز۔ سر آپ کی جو ریسرچ ہے یا جو آپ کا کام ہے اس کو دیکھنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد یا آپ کو سننے کے بعد میری بھی خواہش ہوئی کہ بات کچھ ایسی کی جائے جو تھوڑی سی جو ذہنوں میں آتی ہے لیکن شاید اس پہ زیادہ گفتگو نہیں ہوتی۔ تو میں نے سوچا میں پنجاب سے ہوں اور آپ کی ایک کتاب اسپیسیفکلی پنجاب کے اوپر بھی ہے، تو آج ہم پنجاب پہ بات کریں اور پنجاب کے ساتھ ساتھ ہم رنجیت سنگھ پہ بات کریں، کیونکہ جہاں تک میرا علم ہے کہ رنجیت سنگھ کے دور میں جب ان کا وقت تھا اس وقت پاکستان میں جو اب آج ایریا ہے، لیکن وہ تو کابل سے لے کر دلی تک تھا، ان کا جو بھی ایریا تھا، یہاں پر جو لٹریسی ریٹ تھا کچھ ریسرچز کے مطابق 78% اور کچھ کے مطابق جب انگریزوں نے سروے کروایا تھا 87% تھا۔ باقی تو اب اس کے بعد یہ سارے حالات کس طرح سے اور تبدیل ہوئے، کیا ہوا، یہ لٹریسی ریٹ اتنا ڈاؤن کیسے ہو گیا اور یہ سارے معاملات کیسے، سر آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ لٹریسی ریٹ والی جو بات ہے، یہ ڈاکٹر لیٹنر تھے جی جو جی گورنمنٹ کالج لاہور کے شاید پہلے پرنسپل تھے، ویل ون آف دا ارلیسٹ۔ یہ ان کی ایک رپورٹ ہے، اس کی رپورٹ پہ یہی جو آپ بتا رہی ہیں نا، یہی کلیم ہے، جی پنجاب کے متعلق ہے۔ لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے اس پہ میری خواہش ہے کہ کوئی نہ کوئی پاکستان میں بیٹھ کے نا ایک پی ایچ ڈی کرے سیریسلی، جسے ریسرچ ٹیکنیک سے کہتے ہیں، کہ اس کو ایگزامن کیا جائے کہ یہ کس حد تک مناسب ہے یا نہیں ہے۔ اتنی زیادہ لٹریسی ریٹ جو ہے اگر تھی جی تو اتنے لٹریٹ لوگوں کو ان لٹریٹ کرنا 100 سال کے اندر اندر جب انگریز نے وہ علاقہ لے لیا، ممکن نہیں ہے۔ اٹس ناٹ ٹھیک۔ پاسبل کہ آپ لٹریٹ لوگوں کو اتنے زیادہ کو ان لٹریٹ کر دیں۔ میرے خیال سے جو شاید لٹریسی میں وہ گنتے تھے وہ تھا کہ مدرسوں میں جو بچے جاتے تھے، دھرمشالہ تھے اس میں لوگ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سکھوں کی اپنی انسٹیٹیوشنز ہیں انہیں پتہ نہیں شاید دھرمشالہ ہی کہا جاتا ہے، ہندوؤں کی وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کو دھرمشالہ کہا جاتا تھا۔ وہاں جی پہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے نا اس زمان وہ جو ایجوکیشن تھی وہ مذہب کے ساتھ بڑی ریلیٹڈ تھی۔ مثلاً جی قرآن شریف کی آیتیں، حدیث کا کوئی ذکر ادھر ہی میرے خیال ہندوؤں میں بھی اس قسم کا ہوگا۔ سر، قرآن تو پاک کا جو ترجمہ تھا پنجابی میں، یا وہ بھی رنجیت سنگھ کے دور میں ہی ہوا تھا پہلے دفعہ؟ اور کس جو کا؟ آپ نے قرآن پاک کا جی جی، اور جو اور آپ نے ذکر کیا ہے کہ لٹریسی ریٹ کا، وہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بہت ویلڈ ہے، لیکن اس حد تک جہاں تک میں نے ریسرچ کیا یا کچھ پڑھا ہے یا اس کے بارے میں تھوڑا جانچا ہے، تو کتابچے ہوتے تھے جس کے اوپر بس بیسک لکھنا اور پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ اس سے زیادہ یہ نہیں کہ کسی کو کوئی ڈگری دی جاتی تھی، یا سکولز تھے کچھ ایسے 3 مہینوں کے لیے وہ کتابچے ہوتے تھے جو 500 کے چھپائے جاتے تھے تعداد میں، پھر اس کو اس سے زیادہ بڑھایا جاتا تھا۔ کچھ اس طرح کا سسٹم تھا رنجیت سنگھ کے نہیں، دور یہ میں۔ جی، یہ جی، چھپایا جانے والا دور جو ہے یہ تو انگریزوں کے ساتھ ہے۔ لکھوائے جاتے تھے، تو بیسک لکھنا اور پڑھنا۔ جی، ہینڈ ریٹن ٹیکسٹ جو ہے نا ہینڈ وہ ریٹن، ہمیشہ جی لمیٹڈ رہے ہیں۔ جی جی بالکل۔ لہٰذا یہ لٹریسی ریٹ سے مراد کیا تھی، ڈاکٹر گیٹنر نے اپنا میتھڈولوجی سمجھائی نہیں کہ کیسے انہوں نے یہ کلیکٹ کیا اور لٹریسی کو وہ کیا سمجھتے ہیں۔ لکھنا مثلاً اور پڑھنا یا صرف پڑھنا؟ کیونکہ پنجابی کے اندر ایک اور بھی تو پرابلم تھا نا۔ جی پنجابی جو ہے وہ یہ اردو پرشین رسم الخط میں بھی لکھی جاتی تھی جی اور یہ گرمکھی میں بھی لکھی جاتی تھی، جی بالکل، گرمکھی میں اور یہ ترجمہ اور یہ گرمکھی میں ہی جی ہوا تھا۔
اور دیوناگری میں بھی لکھی جاتی ہے جس میں ہندی لکھی جاتی ہے. اچھا. تو اب یہ بھی تو پرابلم ہے نا کہ لٹریسی ان گرمکھی ڈزنٹ مین لٹریسی ان پرشین اردو اینڈ سو آن. ٹھیک ہے. جی. بات یہ ہے کہ جب تک کالج یونیورسٹی نہیں نہ بنی تو ایجوکیشن ایک لمیٹڈ پریسٹلی کلاس کے پاس ہی ہوتی تھی زیادہ. یعنی جو ہمارے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں پریولیج کیا طبقہ. کہا جاتا, جی جی, قاضی اور اس قسم کے لوگ, ادھر سے جو ان کے پنڈت ہیں وہ, اور جو سکھ عام لٹریسی جس میں ہم لوگ پڑھ کے آئے ہیں وہ انگریز ہی لے کے آئے ہیں. اور اس کو مان لینا کوئی بڑی بری بات نہیں ہے کہ انہوں نے ہر ایک کو لٹریٹ کر دیا وداؤٹ اینی ریفرنس ٹو تھنگس لائک دس. اور جو انگریز یہاں پہ ایجوکیشن لے کے آئے وہ بیسکلی فنکشنل ایجوکیشن ہے جس کے بعد آپ ایک نوکری کر سکتے ہیں. پرانی لٹریسی اس کے لیے نہیں تھی کیونکہ نوکری نہیں تھی ہوتی. دیکھیں جب معاشرے کے اندر جابز کریٹ نہیں ہوں گے, اور جابز کریٹ ہوتے ہیں جب انڈسٹری آتی ہے, ٹریڈ بڑھتی ہے, کامرس زیادہ ہوتے ہیں, تو نئی نئی نوکریاں, نئے نئے پروفیشنز آتے ہیں. پرانے معاشرے میں تو یہی تھا کہ اگر میرا ماں باپ موچی ہے تو میں بھی اس کا بیٹا موچی ہوں گا اور میرا بیٹا بھی آگے سے موچی ہوگا. یہی تھا. ایک چھوٹی سی کلاس پڑھی لکھی مسلمانوں کی بھی تھی جو اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے دوسروں کو, اور ہندوؤں میں تو وہ برہمنوں کا اور کشتری کچھ پڑھے لکھے تھے. سکھوں میں بھی ان کے اوپر جو ہے نا آرڈر وہی ہوں گے زیادہ. لہذا دس ڈاکٹر لیٹنرز, اور یہ زیادہ تر ان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں ڈیٹا انہوں نے کلیکٹ کی ہے لاہور کے ارد گرد اور قصور کے. تو دا ہول آف دا کنگڈم آف مہاراجہ رنجیت سنگھ, اس میں تو پشتو سپیکنگ لوگ بھی تھے, کیا ان میں لٹریسی تھی, اور سندھی بھی, سندھ کا بھی ایک علاقہ آ چکا تھا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ایک آرٹیکل کی بنیاد پہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیا جائے کہ لٹریسی اتنی زیادہ تھی اتنی زیادہ نہیں تھی. آئی تھنک دس از اوپن ٹو کویشچن. لیکن کیونکہ میں بیسکلی ایک سوشل سائنٹسٹ ہوں, تو جب تک اس کو ٹیسٹ نہ کیا جائے جو ان کا کلیم ہے تب تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. بٹ یہ ماننا چاہیے کہ ڈاکٹر لیتنر کی ایک اسٹڈی ہے دا اونلی آف اٹس کائنڈ. اچھا, اب یہ سکھوں سے آپ بات کریں نا تو وہ کہتے ہیں جی انگریزوں نے جتنے قاعدے تھے نا وہ پکڑ کے تو وہ جلا دیے اور 8 آنے دیتے تھے ایک قاعدے کے. اب میں نے کہا یار بات سنو, اگر پنجابیوں کو انہوں نے واقعی الٹریٹ کرنا ہوتا نا, میجورٹی تو یہاں پہ مسلمانوں کی تھی, تو وہ وارث شاہ کا کلام جلا دیتے پورا, بلے شاہ کی پوئٹری کا خاتمہ کر دیتے, بابا فرید کی پوئٹری کو ختم کر دیتے. بالکل. وہ اس قاعدے کے اندر کیا تھا, اس قاعدے کے اندر جو سکھزم کی بیسک کوئی 2-3 باتیں ہوں گی وہی ہوں گی. اور اگر انگریزوں نے واقعی ایک ایک کر کے یہ قاعدے پکڑ کے تو جلائے ہیں, تو اس سے زیادہ بے وقوف امپیرلزم کوئی نہیں ہے جو ایک قاعدے کے پیچھے باقی سارا چھوڑ کے تو اس کو جلاتی پھرے. بھی اس کے میں کیا کوئی جادو تھا؟ صحیح. تو دس از, I raise this questions but I don't have the answer somebody. اب ہوتا یہ ہے کہ میں نے 1-2 کو کہا پی ایچ ڈی کرو, شروع میں تو وہ میری بات مان گئے, بعد میں کیا پی ایچ ڈی شروع کر دی کہ جی وہ حکیموں کے نسخے جو ہیں وہ یہ ہوتے تھے. میں کہا یار یہ کیا پی ایچ ڈی ہے, پنجاب پہ تم نے کام کرنا ہے, حکیموں کے نسخے جو ہیں ان کے اوپر کام شروع کر دیے. میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ بڑے سوال ہیں پنجاب کے اندر, اردو کیسے آئی, لٹریسی ریٹ کیا تھا. تو کوئی مجھے ابھی تک وہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ نہیں ملا جس میں وہ ایک ہو امنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ٹروتھ. سمجھ گئے آپ؟ تو لیٹ اس سے کہ لیٹنر کا یہ کلیم ہے, بٹ دس از اوپن ٹو اے بگ کویشچن, کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے یہ اسٹڈی قصور اور لاہور کے ارد گرد کی ہے. شالمی گیٹ کے پاس لاہور کے ایک انہوں نے وہ بنایا بھی تھا ایک ہائر اسٹڈی انسٹیٹیوٹ. یہ راجپوت بھی کرتے تھے اپنے وہاں پہ
اگر آپ جے پور جائیں یا ہر جگہ پہ ایک جنتر منتر قسم کا وہ ایسٹرونومی کی اسٹڈی اور یہ وہ ہوتا تھا. تو لنک ٹو ریلیجن. لنک ٹو ریلیجن، لنک ٹو نالج، ٹو وہ جو ڈیپ فلسفہ آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی ایک اور پرابلم ہمارے معاشرے میں جو ہے، جو میں نے ہندوؤں کو سمجھایا کہ تمہارا فلسفہ واقعی بہت ڈیپ تھا، ویدنتک تھاٹ اور یہ، لیکن آپ نے ہر کام ہاتھ سے کام کرنے والے کو حقیر قرار دے دیا. ہاں جی. جی تو پھر اس میں جو یہ اپنا ہمارے یہ کیا کہتے ہیں یار، جو ہاتھ سے کام کرنے والے مزدور ہیں. جی مزدور نہیں، مزدور کے ساتھ یہ جو کاریگر ہوتے ہیں، کاریگر جسے ہم کہتے ہیں، جو لکڑی سے کا کام کرتے ہیں یا گھر بناتے ہیں، باقی جو یہ کاریگر. ان بیچاروں کا وہ سٹیٹس نہیں دیا گیا کہ آپ جی ایک ہائی جو سٹیٹس بھی انجوائے. جن کے پاس سکلز تھیں اس طرح کی. اسکلز تھے. ہاں مثلاً آپ دیکھیں یہ ویسٹرن سوسائٹی میں مسٹر اسمتھ، مسٹر گارڈنر، یہ بہت دے کین بی ایڈوائزرس ٹو دا کنگ اینڈ سو، یہ وہاں پہ کوئی برا نہیں ہے کام. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں بیچارہ کوئی اس قسم کی بیک گراؤنڈ ہو تو اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے. ڈیروگیٹری نام رکھے جاتے ہیں اس وہی نسل نا. کے. ہاں، ہمارے ایک منسٹر تھے بیچارے، مجھے یاد ہے، تو وہ جہاں پہ نا مذاق اڑا دینا کہ ہے تے نائی نہ پیچھوں. ہم یہ بات اس قسم کی کر دینا، یہ ہمارا جو ہے نا معاشرہ اس معاملے میں بڑا ظالم ہے. موقعی کرنا. تو میرا آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اگر رنجیت سنگھ کے دور کو سمجھا جائے تو وہ ابھی تک ایک بیسکلی ایگریکلچرل سبسسٹنس اکانومی کا مطلب ہے کہ آپ اتنا ہی پروڈیوس کرتے ہیں جو آپ کی ضرورت کے لیے ہو، اور بارٹر، یعنی آپ گیہوں اگر گرو کر رہی ہیں تو میں گرو کر رہا ہوں لیٹ سے کچھ سبزیاں، تو ہمارا ایکسچینج ہو جائے. ٹھیک ہے. منیڈ اکانومی جو ہے یہ بڑی لمیٹڈ تھی، سونے کا کام یہ وہ. تو جہاں پہ اکانومی ابھی تک یہ کیپٹلسٹ اکانومی نہیں آتی، وہاں پہ پروفیشنز بھی نہیں بنتے. صحیح. مثلاً آپ دیکھیں کئی پروفیشن جو ہیں یہ بعد میں بنے ہیں. درزی کا پروفیشن جو ہے، درزی کا، یہ پہلے کوئی پروفیشن نہیں تھا. اب درزی جو ہے وہ آپ کے ہاں ہر کاسٹ سے ہو سکتا ہے، ڈیزائنر ہو گئے. اس کا سٹیٹس لو نہیں ہے، درزی کا نہیں ہے، کیونکہ یہ نئی پروفیشن تھی نا. لیکن پرانے پروفیشن والوں کو وہ اس طریقے سے لو کیٹیگری کیا گیا. تو اس لیے یہ کہنا بڑی لٹریسی تھی، بڑی ایجوکیشن تھی. وی ہیو ٹو کویسچن دیٹ. البتہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں ایک مہاراجہ نے ایک روشن خیال اپنی اسٹیٹ بنائی، اس میں مسلمانوں کو انکلوڈ کیا، ہندوؤں کو انکلوڈ کیا، اور وہ یہ مسلم شرائنز کے لیے، باقیوں کے لیے فنڈز بھی دیتے تھے. تو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی وہ کام جو ہے وہ ہائیلی اپریشیبل. جیسے اکبر کے دور میں تھے نا پڑھے لکھے لوگ اس نے رکھے ہوئے تھے. اکبر اور رنجیت سنگھ دونوں الٹریٹ تھے، ان پڑھ تھے. جی بالکل ان پڑھ تھے. لیکن ان کے وہ جو ہے ہلکا جو آس پاس کا تھا، وہ ہلکا احباب، وہ پڑھا لکھا تھا. تو اس طرح انہوں نے، یعنی یہ دونوں میرے لگتا ہے انٹلیکچولی بہت ذہین لوگ تھے. آپ کو آج بھی آپ پنجاب کے کچھ علاقوں میں چلے جائیں، بالکل ایک بوڑھا آدمی آپ کو ملے گا، وہ اتنی وائز باتیں کرے گا کہ آپ کے پروفیسر سے زیادہ اس کے پاس وہ ایک سوچ ہوگی. کیونکہ وربل جو تھا نا نالج، وہ زیادہ وہاں میرا خیال میں پنجاب وہ زیادہ اس وقت سارے سب کانٹیننٹ میں اورل ٹریڈیشن اور وربل یہ جو کہانیوں کی صورتوں میں ہو گیا، فلسفہ ہو گیا، تو وہ میرے خیال میں اس صورت میں زیادہ تھا. اس صورت میں ہے. تو جسے ہم آج کہتے ہیں نا لٹریسی، کہ آپ پڑھ کے انجینئر بن جائیں. اب انجینئر کا سٹیٹس اونچا ہے، کاریگر کا سٹیٹس نیچے ہے. سمجھ گئے آپ؟ جی بالکل. تو آپ کو کئی برہمن جو ہیں وہ یہ آئی ٹی کے وہ انجینئرز ہیں، ایکچولی دے آر جسٹ ٹیکنیکل پیپل.
ایگزیکٹلی. بٹ سمجھ گئے آپ؟ دے گاٹ دا نیو نیمس. اب وہ ہاں ریسپیکٹیبل ہیں. لیکن جب موچی, کسائی, وہ درزی, وہ والے وہ نام وہ ڈیروگیٹری تھے, لیکن اب نئی ٹرمز جو ہیں وہ ڈیروگیٹری ایکسلنٹ ایکسلنٹ ایکسلنٹ. نہیں. ہمارا آئی ایم ویری گلیڈ وی انڈرسٹینڈ دیس تھنگس، کیونکہ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا ہے نا جی جی کہ یہ کیسے، یعنی لٹریسی بھی اگر کوئی ہے تو کس دور کی بات ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی واٹ از لٹریسی؟ دیٹس این امپورٹنٹ تھنگ. جب ایک کمرشل اکانومی آئے گی تو اس میں کئی چیزیں نہیں ہوں گی. کلرک بھی اس کے اندر ہوں گے، اسکول ٹیچر بھی ہوں گے، پوسٹ مین بھی ہوں گے. یہ سارے ان کے لیے ایک اور لٹریسی چاہیے، مدرسے والی نہیں چاہیے، یہ وہ دھرم شالہ والی نہیں چاہیے. یہ ہے کہ آپ لکھ لیں، یہ سارا اپنا کام کر لیں، رجسٹر کر لیں، یہ ریکارڈ رکھنا ٹھیک ہے. ظاہر ہے پہلے زمانے میں ریونیو ریکارڈ رکھے جاتے تھے. راجہ ٹوڈر مل نے بنایا تھا وہ اکبر کا وہ ریونیو سسٹم، بڑا کامیاب چلتا رہا وہ ٹھیک ہے. جی تو بالکل یہ نہیں کہ اس سے پہلے لکھا، اسٹیٹ ہمیشہ اپنا ریکارڈ رکھتی تھی پرشین میں فار ایگزامپل، جی. پرشین اور ہندی میں، ہندی سرکاری زبان تھی. جی سنسکرت میں بھی رکھا جاتا تھا. یہ ٹھیک ہے اسٹیٹ لیول پہ. جی عام بندوں کے لیے وہی تھا کہ میرا جو دادا ہے وہ میرا باپ ہوگا اور میں ہوں گا اور میری اولاد ہوگی. اس کی ڈائیورسفیکیشن تب ہوتی ہے جب فرام اے سبسسٹنٹ agricultural type of economy you come into the commercial capitalist market economy جسے کہتے ہیں. صحیح. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ بالکل بیک گراؤنڈ ہے. سر, یہ بتایا جاتا ہے اکثر رنجیت سنگھ کے بارے میں, جہاں تک پڑھا یا میں نے کچھ تھوڑا بہت جانتی ہوں, یہ ضرور ہے کہ ان کے پاس انہوں نے انگریزوں کے ساتھ بھی ان کی 3 دفعہ میرے خیال میں فرینڈ شپ کے لیول پہ ان کی ٹیریٹری جو ہے وہ سائن ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک پاورفل پوزیشن ضرور رکھتے تھے یا ہولڈ کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے بہت سارے پشاور سے لے کر آپ کو پتہ ہے کہ علاقے بھی انہوں نے بہت سارے جو ہیں وہ فتح کیے اور ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ میں رہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے کریڈٹ پر جاتی ہیں, لیکن کچھ حد تک جب ہم پاکستان کے ایریاز میں دیکھتے ہیں تو لوگ سریعام بیٹھ کے یہ بھی گفتگو فرماتے ہیں, یہ بھول جاتے ہیں کہ 1811 میں پہلی دفعہ جو بادشاہی مسجد ہے اس میں نماز عید بھی پڑھانے کے لیے رنجیت سنگھ نے ہی میرے خیال میں آرڈر کیے تھے, اور اس کے علاوہ وظیفے بھی لگائے تھے. سب کہتے ہیں کہ جی مسجدیں جلا دی تھیں انہوں نے, مسلمان دشمن تھے. اس میں کس حد تک حقیقت دیکھتے ہیں آپ, یا یہ آپ کے خیال میں کہاں تک میرے سچ؟ خیال سے نہیں، کچھ لوگ کنفیوز کرتے ہیں. رنجیت سنگھ سے پہلے 30 سال کا ایک دور ہے جسے جی کہا جی جاتا ہے سکھا شاہی. وہ 3 سکھ تھے جن کا کام ہی لوٹ مار تھا. جی جی. تو انہوں بھنگی نے، راج جسے کہتے تھے, یہ ہاں کچھ جی، اس طرح, بھنگی راج یا کچھ اس طرح کا تھا. نہیں بھنگی راج تو اس کے ساتھ شروع ہوتا ہے اپنا رنجیت سنگھ کے ساتھ. ہاں اچھا یہ بھنگ پیتے تھے. یہ بھنگی ویسے نہیں ہے، یہ بھنگ پینے والے ہیں. ویسے یہ جٹ ہیں پیچھے سے، جٹوں کی کاسٹ ہے. سمجھ گئے آپ؟ رنجیت سنگھ کا لیکن جو ارد گرد ہے رنجیت سنگھ کے ساتھ بھی یہ لنک کیا جاتا ہے, تو یہ ناانصافی کیوں کی جاتی ہے انٹلیکچولی؟ وہ نہیں، اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے. لیٹ می ایکسپلین جو مجھے سمجھ آتی ہے. جی کیونکہ ہمارے ہاں ہسٹری لکھی بالکل صحیح نہیں گئی. یہ وہ جو بھی میرے پاس کتابیں ہیں اس کی بنیاد پہ میں جو بتا رہا ہوں اٹ از اوپن ٹو کریکشن بائی بیٹر ریسرچ. ٹھیک ہے نا؟ جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ رنجیت سنگھ نے سے پہلے 30 سال جو ہیں وہ بہت لوٹ مار کے ہیں پنجاب کے اندر. اتنی لوٹ مار ہوتی تھی، مطلب یہ جہانگیر کے مقبرے میں اور اس میں انہوں نے پریشیس سٹونز بھی لگائے ہوئے تھے، وہ سارے نکال لیے انہوں نے. لوٹ مار بہت کی. ٹھیک ہے. رنجیت سنگھ جب اپنا حملہ کرنے آیا تو لاہور کے دروازے جب انہوں نے بند کر لیے تو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے انہیں کہا تھا کہ آپ آئیں اور اس انہوں علاقے نے میں ان کو حکومت بالکل قائم بالکل کریں. بالکل اور لیکن یہ ہے کہ جب ایک حاکم آتا ہے نا اس سے پہلے ذرا سن لیں. جب یہ احمد شاہ ابدالی آیا تو اس نے 2-3 حملے کیے ہیں ہرمندر صاحب پہ. وہاں پہ اس نے ہرمندر صاحب کے اندر گوبر گند پھینکوایا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، جی وہ احمد شاہ ابدالی نے. تو سکھوں نے اس کا بدلہ شروع میں لیا. کہتے ہیں کہ جب رنجیت سنگھ نے حکومت لاہور کی پا لی
تو وہ بادشاہی مسجد کو انہیں استبل کے طور پہ بھی استعمال کیا کچھ دیر کے لیے. صحیح. اس کی ایک وجہ ہوتی ہے کہ یو وانٹ ٹو ٹیل دا پیپل دیٹ یو آر ڈیفیٹڈ اینڈ آئی ایم دا رولر. گاٹ اٹ سر. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رنجیت سنگھ نے نہیں تھا کیا, یہ وہ جو 30 سال تھے نا سکھی شاہی کے اس دور میں ہوئے. صحیح. ٹھیک ہے. جی. واٹ وی نو از کہ جب رنجیت سنگھ نے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر لیا نا کہ اب میری حکومت قائم ہے, اس کے بعد اس نے ہندو مسلمان سکھ ساروں کے ساتھ انکلوژن, یعنی ان کو ایکسکلوڈ نہیں کیا, انکلوڈ کیا. مثلاً صحیح. ان کے توپ خانے کے جو ہیڈ تھے وہ ایک مسلمان تھے, شاید ارائیں کاسٹ کے تھے وہ, ان کا نام بھی لیا جاتا ہے عبد القادر یا کچھ اس قسم کے. تو اس قسم کے انہوں نے لوگوں کو لیا, ہندوؤں کو ساتھ لیا, مسلمانوں کو لیا. ان کے جو فورن منسٹر تھے اور شاید ہوم منسٹر تھے وہ یہ فقیر عزیز الدین کا خاندان تھا. آپ نے صحیح. دیکھا یہ, ہاں یہ فقیر خانہ ایک ہے بھاٹی گیٹ میں, یہ ان کے فورن منسٹر تھے, مسلمان تھے, اور یہ کیونکہ پرشین جانتے تھے, پڑھے لکھے تھے, تو ان کو انہوں نے ساتھ رکھا ہوا. تو جو انگریزوں کے ساتھ نیگوشیشنز بھی ہوئی ہیں نا, تو یہ جی. فقیر عزیز الدین نے کی ہیں ان کے بہاف پہ. صحیح. ٹھیک ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہاراجا رنجیت سنگھ نے جب اپنی حکومت قائم کر لی تو اس کے جی. بعد انہوں نے ہر مذہب کے لوگوں کی سپورٹ بھی سیکولر کی. اسٹیٹ تھی ان کی کائنڈ آف, جو مطلب آج کے دور میں اس دور کی جو سیکولر ہو اس سکتی ہے. دور کی. سیکولرزم کی بھی تو ایک پہچان ہے نا اپنے دور کی. ہاں جی. 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 ویسے مہاراجا شوقین آدمی تھے, سیریں سونے کرنا, شراب پینا, اور کئی انہوں نے شادیاں کیں, کئی انہوں نے وہ اپنی یہ کیا کہتے ہیں یار کورٹیزانز رکھی ہوئی تھیں, وچ آئی ڈونٹ تھنک واز رانگ. اس زمانے میں یہ ہونا چاہیے, کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ مذہبی ہو جائیں تو آپ اتنے ظالم ہو جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو ذرا کھلے ذہن کا آدمی ہوتا ہے نا, جو پریکٹیکل ہوتا ہے, وہ ہر جگہ ایڈجسٹ بھی ہو جاتا ہے, وہ صحیح. ایک دوسرے کا لحاظ بھی کر لیتا ہے. صحیح. فنیٹک کوئی بھی ہوگا وہ ظالم بھی ساتھ ساتھ ہوگا, یہ مجھے سمجھ بالکل آتا ہے. سر, بالکل آئی ایگری ود دیٹ سر. ہاں ایسے اور ہی جس ہوا ہے. کے پوری اور ہسٹوریکلی ہمیں بہت ثبوت ایک اور ملتے ہیں. بات رنجیت سنگھ کی کریڈٹ ہے جی. کہ رنجیت سنگھ کے بعد, مطلب رنجیت سنگھ نے 1799 میں پنجاب کو کیپچر کیا. 1801 میں انہوں نے اپنے آپ کو مہاراجا آف وہ کنگڈم آف لاہور ڈکلیئر کر دیا. اینڈ انٹل آفٹر دیٹ, اس کے بعد انگریز آ گئے, کبھی حملے نہیں ہوئے پنجاب پہ, ورنہ صحیح. ہر صدیوں میں کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا اور یہاں پہ لوٹ مار کرتا ہوا جاتا تھا. صحیح. سمجھ گئے سو آپ؟ اٹ واز اے پاورفل اسٹیٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ایگزیکٹلی اٹ واز اے پاورفل اسٹیٹ. انگریزوں کو اس نے ناک وہ کیا کہتے ہیں اس نے برابر دیکھے کے نا, لیول پر آ کر انہوں نے نیگوسیشن کی, وہ ایک بہت بڑی بات تھی اس وقت میں. فرینچ, ہنگیرین, اٹالین, یہ جو ملٹری آفیسرز ہیں, سولجرز ہیں, انہوں نے رکھے ہوئے تھے. فوج کو کیسے ڈرل سکھائی جاتی ہے کہ لڑنے کا طریقہ. تو یہ مہاراجا رنجیت سنگھ ایسے اعتبار سے وہ اسٹیٹ بلڈر, یہ کہنا چاہیے. ایگزیکٹلی. ٹریجڈی کیا ہے کہ مہاراجا کے بعد اس کے اپنے جو رشتہ دار ہیں انہوں نے ستیہ ناش کر دیا. اس کے 2-3 بیٹے تھے, شیر خان کو اس کے اپنا پتہ نہیں ستیلی ماں کے بھائی نے مار دیا. اس طرح کر کے بےچارا دلیپ سنگھ ہی بچا جو چھوٹا تھا, جی. اس کو پھر انگریز لے گئے انگلینڈ میں, اس کو پہلے کرسچن کر دیا, پھر وہ واپس آ گیا, پھر سکھ ہو گیا. اس کی بیٹی جو ہے وہ یہ لاہور میں ہی بریڈ ہے بائی دی وے, کرسچن صحیح. سیمیٹری میں, ہاں وہاں پہ بریڈ ہے. تو یہ ایسے ہی ہے. مہاراجا کے بعد آفٹر 1799 افغانز کبھی پنجاب پہ حملہ نہیں کر سکے, اور جب انگریز آ گئے تو اس کے بعد بھی نہیں ہو سکا. تو 150 سال یہ جو ہے 1799 کے بعد, اب کتنا ہو گیا یار, نہیں اب تو 2000 وہ جو حملے جو ہے نا وہ ختم ہو گئے. صحیح. تو یہ ان کی بڑی بہت کنٹریبیوشن ہے. اٹ واز اے اسٹرانگ اسٹیٹ. دا مین کریڈٹ گوز ٹو رنجیت سنگھ کے ایک اسٹرانگ رنجیت اسٹیٹ کو کا. کریڈٹ جاتا ہے جی. سر ایک دوسرا جو میرا جو ٹاپک ہے یا جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے پنجابی زبان. میں خود جی پنجاب سے ہوں, اور میں نے دیکھا ہے کہ پنجاب میں نے جب تھوڑا آہستہ آہستہ محسوس کیا کہ جو پشتون ہیں,
یا پھر جو سندھی ہیں یا پھر وہ جو بھی باقی زبانیں بولنے والے لوگ ہیں وہ بڑا پراؤڈلی اپنی زبان بولتے ہیں، اور سب کے سامنے جیسے اب سوشل میڈیا آیا ہے تو ہمیں کچھ اندازہ ہوا ہے کہ وہ بالکل کوئی کسی قسم کی ہیزیٹیشن نہیں ہوتی، بڑا پراؤڈلی وہ زبان اپنی بولتے ہیں. لیکن جو بھی پنجابی میں نے دیکھے ہیں، میں نے کم از کم 90% پنجابی ایسے دیکھے ہیں جو کہ بہت تذلیل محسوس کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، سوائے اردو کے ان کو اتنا کبھی ایک پنجابی کا لفظ اگر منہ سے نکل جائے، کچھ سال میں پڑھاتی رہی ہوں تو بچوں کے سامنے بھی، تو اس کو ایک اتنا مذاق کیا جاتا ہے، تو اتنی تضحیق کی جاتی ہے پنجابی بولنے والے بچے کو. بچہ سکول میں الاؤڈ نہیں ہے، گھر میں ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ پنجابی نہیں بولے گا، اردو بولے گا. یہ اتنے سے تھوڑے وقت میں، حالانکہ پنجابی میں اگر آپ دیکھیں تو جیسے آپ نے نام گنوائے ہیں، بابا بلے شاہ ہے، یا آپ نے سارے، وہ لٹریچر بہت زبردست تھا، اس کے باوجود اتنی نفرت یا اتنی تضحیق پنجابی زبان کی کیوں؟ باقی زبانیں بھی تو ہیں، پشتو ہے، فارسی ہے، سندھی ہے، کہیں کسی زبان کی بھی میں اتنی تضحیق نہیں دیکھتی جتنی پنجابی کی دیکھی ہے. ہاں اس کی محل بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. مجھے یہاں 50 سال ہو گئے ہیں سویڈن کے اندر، تو میں جب لاہور جاتا ہوں تو میری پنجابی وہی ہوتی ہے جو وہ کہتے ہیں یار تو کتنا ہوندا ہے ਇੱਥੇ لوگ 6 مہینے بعد واپس آتے ہیں تو انگریزی بول رہے ہوندے نے، تو 50 سال بعد بھی وہی اردو بولنا ہے جڑی پنجابی بولنا ہے. تو یہ ایک آدمی کی شخصیت میں بھی ہے کہ اس کو کون سے کمپلیکس ہیں. تو ہمارے ہاں وہ اس یہ سائڈ ہے کہ یو سر، یہ پنجاب جو ہے نا، میں پاکستان والے پنجاب کی، ادھر والے پنجاب میں یہ حالات نہیں نہیں ہے. میں اس نہیں والے پنجاب، اپنے والے پنجاب کی یہ سارے دیٹس کمپلیکسز. کریکٹ. وہاں والے پنجاب کا بھی پرابلم میں بتاتا ہوں، وہ ذرا مختلف ہے. ویسے ہمارے پنجاب کا تو ستیہ ناس ہے نا کہ یہ حکومت کی آرڈرز ہیں کہ آپ تقریر نہیں کر سکتے پنجابی کے اندر. دیکھیں پنجابی کل سب بولنا شروع، جو لاہور میں پیدا ہوا ہے نا بچہ، یہ وہ لڑکی لڑکی سب کو پنجابی آتی ہے. کل اگر لیکن پتہ لگے شرمندگی کیوں ہوتی ہے؟ یا میرا تو یہ لیک- سوال ہے. لیکن اگر ہو جائے نا اعلان کہ کل سے اسے نوکری ملے گی جو پنجابی بول سکتا ہے یا لکھ سکتا ہے، تو ایک دم بولنا شروع کر دیں گے. ہوا پر یہ ہمارے کہ جب پنجابی پڑھائی بھی نہیں جاتی. ایک تو پنجابی پڑھائی نہیں جاتی بالکل، یہ اسٹیٹ کی طرف سے ہے نا، یہ اسٹیٹ پالیسی ہے. اسٹیٹ پالیسی دو چیزوں یہ پہ ہے کب سے؟ پاکستان. انگریز کے وقت سے ہے. نہیں میں I'll explain. انگریز جب یہاں پہ آیا جی تو جو ڈپٹی کمشنرز ہیں نا ان کی رپورٹس پوری میرے پاس بھی ہیں. کچھ جی نے کہا کہ ہمیں پنجابی میں یہاں پہ ایجوکیشن دینی چاہیے، کچھ نے کہا کہ نہیں اردو میں. اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزوں نے 1857 کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ یہ جنہوں نے بنگالی، بہاری اور یہ جو یو پی کے لوگ ہیں نا جنہوں نے ہمارے خلاف یہ بغاوت کی تھی، ان کو ہم نے فوج میں نہیں رکھنا، ہم نے یہ پنجاب کے لوگوں کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جی جی. لیکن وہ جو آرمی بنانا چاہ رہے تھے وہ سارے ہندوستان کے لیے تھی. تو اس کے اندر کون سی زبان ہو جو سب ہر جگہ پہ سمجھ آ سکے، تو اسے میں اردو نہیں کہتا، میں اسے کہتا ہوں ہندوستانی. صحیح. یعنی وہ زبان جو ہر بندہ آسانی سے سمجھ جائے. آپ اب بھی چلے جائیں نا اگر پختونوں کے اندر تو وہ سب بول لیتے ہیں تھوڑی سی اردو، سندھی بھی بول لیتے ہیں، بول نہ بھی پنجابی. سکتے ہو، سمجھ لیتے ہیں. دیٹس رائٹ. تو جو کنیکٹنگ زبان ہے نا سارے ہندوستان کی، ساؤتھ کو چھوڑ دیں آپ، وہ ہے ہندوستانی. ہندوستانی. ہاں، رسم جس کو الخط آپ الگ الگ ہیں لیکن وہ جی وہی زبان. وہ ہے ہندوستانی. تو وہ جب یہاں پہ آئے تو انہوں نے کیونکہ آرمی کے اندر صرف پنجابی نہیں تھے رکھنے، پختون بھی رکھنے تھے، انہوں نے باقی مدراسی بھی رکھے ہوئے تھے بہت اور لوگ. تو ایک زبان انہیں چاہیے تھی جو سب جو ان کے سولجرز ہیں وہ اس میں ایک ہی زبان میں ان کو حکم دیا جائے. تو اس میں انہوں جب نے کہا عرضیاں کہ لکھی جائیں. ہاں کیونکہ پھر ایک ایسی آسان زبان، یہ جو آج کی اردو ہے نا جس میں پرشین اور عربک کا اتنا زور ہے، یا یہ ہندی جس میں سنسکرت پہ بہت زور ہے، یہ جی وہ نہیں ہے، یہ بولنے والی ہندوستانی. ہاں جی. جی جی. وہ جب لے کے آئے پنجاب میں تو پھر جو انہوں نے اسکول کالج کھولے اس کے اندر انہوں نے اردو کو ترجیح دی کہ جس نے نوکری کرنی ہے نا ہماری وہ اردو میں لٹریٹ ہو.
تو پھر جو پنجابی اردو پڑھ گئے اور یہ لکھنا شروع کر دیا، انہوں نے اپنے ماں باپ جو کہ بیچارے صرف پنجابی بولتے تھے، ان سے اپنے آپ کو ایک کلاس اونچا سمجھا۔ یہ مشہور ہے کہ اس زمانے میں شاید اب بھی ہوتا ہوگا کہ بیٹا کلرک ہو گیا تو باپ گاؤں سے ملنے آیا، تو جب وہ آفس آیا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا وہ کیا کہتے ہیں نوکر ہے، اپنے باپ کو نہیں مانا۔ تو جی، یہ پنجاب کا کمپلیکس آئیڈینٹی یہ کرائسس۔ یہ پنجاب کا المی ہے۔ لیکن میں ابھی سندھیوں کے اندر رہ کے آیا ہوں، مجھے انہوں نے بلایا بھی تھا، وہ اتنا خوشی سے سندھی میں بول رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ وہ اردو میں بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ دے آر ویری اسپیکنگ اونلی کمفرٹیبل، پراؤڈلی دے اسپیک دیئر اون لینگویجز، اینڈ پشتو، پختون پختون بھی بھی۔ یہی کرتے ہیں۔ یہ صرف مار پڑی ہوئی ہے پنجابیوں کو۔ اور پاکستان کیونکہ دیکھیں نا، جب یہ موتی لال نہرو رپورٹ آئی 1928 میں، تو اس میں تھا کہ ہندوستانی ول بی دا نیشنل لینگویج آف انڈیا with two scripts, Devanagari and Persian Urdu, and صحیح۔ every province will have their own mother tongue for education and so on. تو مسلم لیگ نے سٹینڈ اس کے بعد لیا، 36 میں دوبارہ یہ آیا کہ نہیں، ہندوستانی جو ہے یہ کانگریس کا پروپیگنڈا ہے، وہ کوئی زبان نہیں ہے، اور اردو جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے۔ اب یہاں پہ کیا کیا جائے؟ پاکستان جب بن گیا تو انہوں نے اردو کو پھر اسلام اور اردو یہ دو لاتے ہیں پاکستان دو کے، جس چیزوں پہ کو کھڑا ملا کیا دیا۔ یہ ہے۔ تو یہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہے، اور یہ اسٹیٹ کا فیصلہ نہ سندھی مانتے ہیں نہ پختون مانتے ہیں، بلوچ تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ صرف پنجابی اس لیے مانتے ہیں کیونکہ پنجابی آرمی میں بھی ڈومینیٹ کرتے ہیں، بیوروکریسی میں بھی کرتے ہیں، تو ان کی تو موجیں ہیں۔ ویسے میں آپ کو بتاؤں، ان موجوں میں ہی تو ایک زیادہ بات، شرمندگی بھی ایک محسوس کرتے ہیں۔ میں جب گیا ہوں نا لاہور دوبارہ، تو کئی محفلیں ہوئی ہیں، یہ جی، اپر کلاس لوگوں میں، یہ وہ، کسی نے میرے ساتھ اردو نہیں بولی، سب پنجابی میں بول رہے تھے۔ تو یہ ہے ریلیکس آدمی آپ اسی زبان میں کر سکتے ہیں جس میں آپ کو مہارت ہو نیچرلی۔ ہاں جی، اردو ہم جتنی بھی سیکھ جائیں وہ پھر بھی ایک ایکسٹرا ڈائمینشن ہے، جس طرح انگریزی بھی اس میں ریلیکس کرنے کے لیے تو ہمارے لیے انٹلیکچولی میں انگریزی لکھتا ہوں، لیکن when I want to relax I do it in Punjabi with my close friends۔ یہ نیچرل ہے۔ بالکل ہم اتنی ان نیچرل زندگی گزارتے ہیں، یو ہیو نو آئیڈیا۔ مجھے بالکل۔ یاد ہے کہ میں نے یہ کچھ 6-7 سال پاکستان جا کے جب پڑھایا، اب تو لڑکوں، میں نے مثلا لمس کے اندر میں نے دیکھا ان کو نہ کچھ کلچر، پوئٹری، لٹریچر، کسی کا کچھ بھی نہیں پتا، دے آر جسٹ ٹرین ٹو گیٹ یہ جو ہوتی ہے نا آئی ٹی یو ٹی کی ڈگری ہے۔ تو میں نے وہاں پہ ورڈز ورتھ، شیکسپیئر کوٹ کیا، تو میں نے دیکھا اٹ فیل فلیٹ۔ پھر میں نے غالب کا اور اقبال اور فیض صاحب اور یہ وہ، ونس اگین نو اسمائل نو نتھنگ۔ جب میں نے پنجابی کے کوئی بلے شاہ اور یہ سنایا تو گگلنگ کہتے ہیں، وہ ہنسی جو آپ نروس ہو کے ہنستے ہیں۔ اور لڑکوں کو پھر کبھی نہ کہیں ایک یا دو میرے ساتھ پنجابی میں ایک سینٹنس بول لیتے تھے، کبھی کسی لڑکی نے نہیں میرے ساتھ پنجابی میں بات کی۔ تو اتنا کمپلیکس ہے، اتنا کمپلیکس ہے۔ اندر ایگزامپل، میری اسٹوڈنٹ تھیں یہ گورنمنٹ کالج میں، تو میں نے کہا وہ سینسس ہو رہا تھا کہ آپ لوگوں نے کیا مدر ٹنگ دی ہے، تو انہوں نے کہا جی اردو۔ اور میں کہا خدا دا خوف، یہ تم راجپوت ہو، یہ ارائی ہیں، تم تو ٹھیٹ ہو اس زمین کے، تمہیں کہ نہیں جی ہماری مدر تو ہمارے ساتھ اردو بولتی ہیں، تو مدر ٹنگ تو اردو ہو گئی۔ سو آئی فیلٹ سو شاکڈ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ویری امیوزڈ۔ وہ لڑکی بیچاری بول تو صحیح رہی تھی نا، ان کی مائیں جو ہیں ان کے ساتھ اردو بولتی ہیں۔ سر پیرنٹس سے یہ جو فینومینا شروع ہوا ہے کمپلیکس کا، اب نیکسٹ جنریشن کو تو شفٹ ہوا ہے۔ ہاں، بائی دا وے جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو یہ نہیں تھا۔ میں انگریزی اسکول میں پڑھا ہوں تھرو آؤٹ۔ اچھا، یو نو آئی کین اونلی ریڈ اردو، آئی کانٹ رائٹ اردو، میری ساری ایجوکیشن انگریزی میں ہے۔ بٹ ایٹ ہوم
people at that time were still speaking Punjabi. Punjabi was the language of the people. یہ تو جا کے بائی دا 80s 90s جب یہ ضیاء کا دور آیا اور یہ زیادہ اسلامک ٹچ ہو گیا اور ہر چیز میں یہ حرام ہے یہ حلال والی بات جب شروع ہو گئی نا تو جی وہ جی پھر جو جنریشن 80s میں پیدا ہوئی ہیں نا وہ بالکل مصنوعی جنریشنز ہیں جو اردو بالکل میں جو اردو میں بولتی ہیں. اور وہ اردو جو ہے آپ نوٹ کریں گے وہ فنکشنل اردو ہے. اس کے اندر ایک دلی کا ان پڑھ جب اردو بولے گا تو اس کے اندر جو سپونٹینیس طریقے سے وہ اصطلاحیں استعمال کرے گا نا وہ ایک پڑھا لکھا پنجابی لاہور میں نہیں کر سکتا کیونکہ آپ کی دھرتی کا حصہ ہی نہیں ہے وہ. تو سر آپ جو لکھتی ہیں ہاں جی زبان ہوتی ہے سر وہ کلچر سے لنکڈ ہوتی ہے. That's right. جیسے آپ نے ضیاء کی بات کی ہے نا ضیاء کے دور نے ہمارے کلچر کو برباد کیا اور جو آپ کی بات ہے وہ مجھے بڑی دل کو لگی ہے. ہم اس کے بعد کے آنے والی جنریشن ہے اور ہمارے پاس سوائے مصنوعیت کے فیکنس کے سوائے مطلب جسے کچھ نہیں کھوکھلا اور پن نہیں کہتے کوئی کلچر نہیں سب کچھ ڈسٹرائے کر دیا. تو پھر جب آپ کلچر ڈسٹرائے کرتے ہیں نا تو زبان سب سے پہلے اس میں قربان کی جاتی ہے. تو یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اسلامائزیشن کے چکر میں یہ عربی بھی شروع ہم نہیں بول سکے. جی نہیں یہ شروع دیکھنا ضیاء از میں کہتا ہوں ضیاء از دا وپنگ بوائے آف لبرلس. یعنی چھانٹا مارتے ہیں تو ضیاء کو مارنا آسان ہے میں بھی مار لیتا ہوں لیکن یہ شروع مسٹر جناح سے ہوا ہے جنہوں نے بالکل سر وہاں وہ تو جنہوں نے بالکل جا کے ڈھاکہ کے اندر کہا کہ اردو ول بی دا سول لینگویج. یہ شروع تو اس سے ہمارا ہوا تو آدھا ملک ہم نے کمایا ان انگلش ہی سیٹ ہاں. دیز تو ورڈز. ضیاء از دا اگلی فیس آف واٹ اسٹارٹیڈ آلریڈی وے بیک. ٹھیک ہے نا. اور ضیاء صاحب اپنے دوستوں کو ان کے میرے کچھ لوگ واقف ہیں ان کے ساتھ جو پڑھے ہوئے ہیں سکھ وہ کہتے ہیں جب ہم جاتے ہیں ملنے تو بڑی پنجابی میں باتیں ہوتی تھیں سارا کچھ. اور ضیاء کوڈ آلسو سوئنگ گانا بھی گا لیتا تھا وہ بندہ. اور یہ تو یہ ایک ہے پبلک امیج ایک ہے پرائیویٹ. پرائیویٹ میں ہم ہر چیز کر لیتے ہیں پبلکلی ہم نے ایک اپنا ایک سینیٹائزڈ ورژن دیا ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے یوں نہ ہو جائے. وہاں پہ ہم اپنے آپ کو ایک جعلی بندہ بنا کے تو پیش کرتے ہیں اور مجھے اس سے بڑی نفرت ہے جعلی پن سے. سر یہ بات میں یہاں سے آگے جیسے آپ نے بنگال کا ذکر وہ میں نے لازمی کرنا تھا کہ یہ جو کھوکھلا پن ہماری جنریشن میں اب آیا ہے جو کہ اس کو اگر ڈیپلی آپ آبزرو کریں نا تو یہ اسی لیے جو ہم ترقی کی طرف جانا تو دور کی بات ہے ہماری اپنی کوئی پہچان نہیں ہے. ہم کمپلیکس کے مارے ہوئے بچے یا جنریشن ہے یا کوئی چیز بھی ایکسیپٹ کرنے میں ہمیں بہت ٹائم لگتا ہے. وہ ایک الگ فینومنا ہے. وہ تو کلچر کو تباہ جب آپ کریں گے میوزک ہر چیز حرام ہے ہر چیز کو اگر آپ تو پھر اس میں زبان کی بھی قربانی ہو گئی. میرا آخری بھی سوال یہی ہوگا کہ جب بنگالی ہیں ان کے اوپر جب یہ مسلط کی گئی زبان جب قائد اعظم نے ہی فرمایا انگریزی میں کہ اردو ہوگی سرکاری زبان تو انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. اچھا جب آپ جاتے ہیں بلوچستان میں تو وہ بلوچی بولتے ہیں جب آپ سندھ میں جاتے ہیں وہ سندھی کسی نے کمپرومائز نہیں کیا. تو یہ کیا وجوہات تھیں یا یہ کیا کون سی کمپلیکس چیزیں تھیں ضرور یہ میں نہیں یہ ایک آرگیومنٹ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا لیکن پنجابیوں میں ایسی کیا بات تھی یا یہ ایسی کیا کمیاں یا خرابیاں تھیں کہ سب سے پہلے گلے سے لگایا اردو کو ہم نے جن کا دور دور تک اردو سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. یہ کیا وجوہات ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ سر سید نے جب اپنی یہ اینگلو محمڈن موومنٹ شروع کی تو پنجاب کے جو اشرافیہ انہوں نے لیے اپنے ساتھ وہ اس بنیاد پہ لیے کہ آپ اپنے آپ کو اردو سپیکنگ شو کریں. صحیح. لیے اگر آپ سینسس ریکارڈ دیکھیں نا پنجاب کے اندر 1901 یہ وہ تب سے مسلمانوں نے اپنے آپ کو مدر ٹنگ اردو دینی شروع کر دی. یہ پاکستان تو 47 میں بنا ہے نا یہ شروع سے ہی انہوں نے اردو کے ساتھ کر لیا. ہندو ریوائولسٹ جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہندی ہماری مدر ٹنگ ہے. صحیح. اور سکھوں نے کہا نہیں جی پنجابی ہماری مدر ٹنگ ہے. سکھوں نے مزید ایک اس میں وہ لچ تل دیا کہ جی پنجابی صرف وہ اس کے اندر گرمکھی میں لکھی جائے گی. صحیح. تو یہ 47 تو اس پروسیس کا پروڈکٹ ہے نا. پروڈکٹ ہے بالکل. بٹ اٹ اسٹارٹیڈ ایٹ دا ٹائم آف دا سینسس ریکارڈ میں وہ پوچھتے ہیں نا آپ کی مدر ٹنگ کیا ہے
جی تو جی مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ آپ کہیں کہ اردو ہے ہماری مدر ٹنگ. سر میرا سوال یہی ہے نا کہ بنگالی بھی مسلمان تھے، پختون بھی مسلمان تھے، تو پنجابی میں ہی زیادہ مسلمان تھے کہ انہوں نے ہی زیادہ سینے سے لگایا اردو کو. جیسے آپ نے دوسری بات ہے کہ سارے پاکستان کو رول کون کرتا ہے؟ پنجاب کرتا ہے نا. جی بالکل. تو اس میں اردو کے ذریعے اگر مثلاً اب پاکستان کی جو بھی ہے بلکہ ہندوستان کی بھی جو زبان ہے نا کنیکٹ کرنے والی وہ ہندوستانی ہے. جی جتنا بالکل. جتنا وہ جتنا اسے ہندیائز کرتے جاتے ہیں اتنا ان کے لیے پرابلم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ان کے جو ٹیلی ویژن گانے فلمیں سارا ان کا جو ڈرامے ہے گانے وہ سارے ایکچولی اردو ہے. اردو لائٹ ہندوستانی ہندی سے کہہ کہتے ہیں. سکتے ہاں ہیں. ہاں. کیونکہ میری آرگومنٹ ہے ایکچولی سارے علاقے کی زبان ہندوستانی ہے، نہ وہ اردو ہے، نہ وہ سنسکرت ہے، نہ وہ ہندی ہے. اردو اور ہندی ایک انٹلیکچولائزڈ کمیونل ورژنز ہیں ان کی. بولنے کی زبان ہندوستانی ہے. سمجھ گئے آپ؟ جی تو بالکل. پاکستان کیونکہ بنے ہی ان بنیادوں پہ ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، وہی اسٹیٹ کا انہوں نے بنا دیا. اور پنجابی کیونکہ آرمی میں تھے، پنجابی کیونکہ بیوروکریسی میں تھے، تو یہ اردو کے اندر لکھنا پڑھنا انہیں کو آتا تھا نا. جی بالکل. دفتری سندھیوں زبان اردو تھی. سندھیوں کو تو کبھی انگریزوں نے اپنی فوج میں نہیں نہ لیا، نہ بلوچوں کو لیا. حالانکہ ٹھیک. صحیح. ایک بلوچ ریجیمنٹ تھی، لیکن یہ وہ بلوچ تھے جو پنجاب میں رہ رہے تھے. بائی دا وے یہ بلوچستان کے بلوچ نہیں ہیں جو بلوچ ریجیمنٹ میں جاتے تھے. نہ کبھی بلوچستان سے لی انہوں نے، نہ کبھی پختونوں کا ایک علاقہ ہے جہاں سے وہ لیتے تھے آرمی کے اندر. ہاں جی. تو یہ پختون اور پنجابی ور دا مین بینیفیشریز آف دا برٹش اینیکسیشن آف پنجاب. اس علاقے کا یہ فائدہ ہوا ان کو. چلیں یہ صحیح، ایسا یہ ہے. ٹھیک کوڈ ہوا. بہت شکریہ سر، بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھنے کو ملی، اور جو مین چیز تھی مجھے زبان کی، اور اس کے بارے میں تھوڑا بہت ہم نے ڈی کوڈ کیا. اور وقت آپ کا اگر ملتا رہا تو انشاءاللہ آگے تہ تر ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اور جو سوالات ہیں ہماری جنریشن کے ہیں یا جو چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آ رہی وہ میں ضرور آپ سے پوچھوں اور سیکھوں، اور ہمارے ذریعے جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. کوئی آخری ریمارکس سر آپ کے؟ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں یہ لیول جو گفتگو کا ہے نا یہی بہت کریٹو ہے. اور جی میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہمارا 11,000 لائکس لوگوں نے دکھائی ہیں، وچ مینس پہلا ہمارا پروگرام تھا تو لوگوں کو اتنا زیادہ وائڈلی پسند آیا. اب میری پریڈکشن یہ ہے کہ کیونکہ یہ صرف پنجاب پہ کنفائنڈ ہے تو شاید اتنا نہیں ہوگا، کیونکہ پنجابی اس معاملے میں بہت نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ لکھتے ہیں. تو اس دفعہ مجھے نہیں لگتا کہ 11,000 جس طرح ہوا ہے نا لاسٹ ٹائم وہ ہوگا، کیونکہ وہ جو دوسرے ہیں وہ شاید اس میں نہ انٹرسٹڈ ہوں اس کو سمجھنے میں. پنجابی جن کو سمجھنا لیکن چاہیے ہم نے ایک مسئلہ ڈی کوڈ کر لیا اور ہم آگے دیر لے سائڈ. کر وہی مسائل چلیں گے جو دوسروں کے بھی انٹرسٹ میں ہوں گے. یہ بھی ایگزیکٹلی ایک مسئلہ ایسا تھا جس کے لیے بات کرنی شاید ضروری تھی. بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور یہ اسی لیول پہ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. جی سر، بہت شکریہ سر. بہت خوش رہیں، مہربانی. سلامت ٹیک رہیں. کیئر. اللہ حافظ. آل دا بیسٹ. آل دا بیسٹ.